سے ہیلپ لے لیتے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں. تو میں اپنے ساتھیوں کو بھی یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ سے جب بھی میڈیا کے کوئی دوست پوچھیں تو ان کو آپ صحیح سے بتا دیا کریں، کیونکہ جب آپ نہیں بتائیں گے ان کے پاس آدھی خبر ہوگی، تو جب آپ ان کو صحیح حقائق سے آگاہ نہیں کریں گے، قوائف نہیں بتائیں گے، تو پھر ان کو جہاں سے کوئی معلومات ملیں گی یا وہ اپنے ذہن کے مطابق وہ خالی کو پر کریں گے، کیونکہ کمپٹیشن ہے میڈیا کا بھی، آپس میں کمپٹیشن ہے، مختلف میڈیا ہاؤسز ہیں کام کر رہے ہیں، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ خبر سب سے پہلے ہم نے بریک کی ہے. تو جب پہلے نمبر پہ کوئی ایک چلا گیا، دوسرے تیسرے پہ ہر کوئی آنے کی کوشش کرتا ہے. اگر آپ 10ویں پہ بھی آپ جا رہے ہوں، 10ویں والے نے بھی کچھ تو لکھنا ہے. تو جب تھانے والے کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے اور واقعہ ہو گیا ہے، صحافی کیا کرے گا؟ صحافی تو کوئی نہ کوئی چیز لکھے گا. تو پھر آپ صحافی سے گلہ نہیں کر سکتے یا میڈیا کے کسی بھی ساتھی سے گلہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تھانے میں محرر یا ڈیوٹی آفیسر جو بیٹھا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ان کو بتا دیا تو پتہ نہیں کون سی قیامت آئے گی. حالانکہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ آج کل ان کے پاس زیادہ، مطلب ہمارے پاس تو کوئی رپورٹ آ رہی ہوتی ہے ریٹن، ان کے پاس ویڈیو پہلے سے پہنچی ہوتی ہے کہ جی اس موقع پہ یہ واقعہ ہو گیا، اور ویڈیو جو ہے وہ بعض اوقات اس میں زیادہ معلومات ہوتی ہیں. تو بہتر یہی ہوگا کہ سارے ساتھی مل کے کام کریں. میڈیا والوں کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، کیونکہ ان کو ایک اتھینٹک رپورٹ چاہیے ہوتی ہے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میرے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق یا مصدقہ اطلاعات کے مطابق، کیونکہ ان کو بھی اتھینٹسٹی چاہیے ہوتی ہے. اس لیے بیچارے فونے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی ایک کو کچھ دوسرے کو. تو یہ اپنی میٹنگ میں کہتا رہتا ہوں کہ ایف آئی آر درج کرنے سے پرہیز نہ کریں، کیونکہ جب آپ سے کوئی نہیں یہ نہیں پوچھ رہا کہ اس گاؤں میں یہ کسی ایک بندے کی، ایک میرے پاس آیا تھا بندہ کہ جی میری گائے اور ایک بچڑا جو ہے چوری ہو گیا اور پرچہ نہیں درج ہو رہا. تو ایز اے چو صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے زرکل بھی نہیں کا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس وہ بندہ نہیں آیا. کہتے اس کو ہم نے بلایا تھا یا نہیں؟ میں نے کہا یہ بندہ پہلے اسلام آباد گیا، وہاں سے ایک ایڈیشنل سیکرٹری نے مجھے فون کیا ہے، اس کے بعد یہ بندہ یہاں آیا ہے اور کل یہ بندہ شاید آپ کے پاس جائے. اس کی ایک گائے گم ہوئے، گائے کی قیمت جتنی وہ ٹریولنگ کر رہا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ ایف آئی آر دے دیں. اس کے بعد چور کہتے ہیں کہ ہم اصل میں یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم چور کو مطلب ڈھونڈ لیں. تو میں نے کہا کہ یہ انکوائری آپ ایف آئی آر کے بعد کر لیں تو اس بندے کی تسلی بھی ہوگی، کیونکہ لوگوں کا سسٹم سے جو اعتماد ہے اسی وجہ سے کیا کہہ سکتے ہیں اس کو اٹھ گیا ہے یا کم ہو گیا یا کمزور کہہ لیں. وہ اسی وجہ سے ہے نا کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر ان سے نکلوایا یا اس سے نکلوایا یا اس سے نکلوایا تو میں جاؤں گا تو میرا کام نہیں ہوگا، اور آگے اسی طرح ہی ہوتا ہے. بعض اوقات کہلوانے کے باوجود کام نہیں ہو رہا ہوتا. تو اب یہ کہلوانے کا ان کو ہم نے کہا، پھر ہم نے ایک لسٹیں بنائی ہیں چوری کی جو ہے کوئی 100-150 ان کے پاس کمپلینٹیں پڑی ہیں، انکوائریاں چل رہی ہیں. اب انکوائری کو دفع کرو، آپ پرچہ دیں. آپ سے کس نے پوچھا ہے کہ پرچہ کیوں؟ آپ نے تو چوری نہیں کی نا. بندہ آیا وہ کہتے ہیں میری 5 بکریاں چوری ہو گئی ہیں صدر تھانے میں. تو صدر تھانے کہتے جو 5 بکریوں کی چوری کا پرچہ دے کے تفتیش والوں کو ہے کہ آپ کو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آئندہ اور لوگوں کی بکریاں یا گائے یا کچھ اور چیز، جو آج یہ بکریاں لے گئے ہیں کل کو گاڑی چوری کر لیں گے، اس کے بعد کسی بینک میں سے چوری کریں گے یا کوئی اور بڑا نقصان کریں گے. چور تو چور ہوتا ہے، اس کو آج ایک چیز ملی ہے. تو آپ یہ جب کریں گے تو اس سے ان لوگوں کا جو برائی ہے اس کو جڑ سے پکڑنا ہوتا ہے. اور جڑ یہی ہے کہ وہ چیز شروع ہو رہی ہے. یہی لوگ بعد میں ہم نے دیکھا ہے پشاور اور جگہوں پہ کہ جو سائیکلوں کے چور تھے وہ ایک ایسا ٹائم بھی آیا کہ انہوں نے سے چور کو شہید کر دیا جو سائیکلوں کے چور تھے یا بکریوں کے چور تھے. تو آپ انہی چوروں کو اسی موقع پہ پکڑ کے اور قانون کے حوالے کریں گے، یا وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنا آف دا ریکارڈ آؤٹ آف کورٹ ان کو اپنا مال واپس کر دے اور راضی نامہ کر لیں. تو ہم کہیں گے چلو ٹھیک ہے، ضمانت دے دیں کہ آئندہ اس طرح کی شکایت نہیں ہوگی. پرچہ نہیں ہو رہا ہوتا یا چھوٹی چھوٹی اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں، یا پھر ایٹیچیوڈ پرابلم ہوتا ہے. کام آپ کر رہے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہو، آپ مر جاتے ہیں، لوگ آپ کے دن بنا رہے ہوتے ہیں اور انہی لوگوں کو آپ بے عزت کریں تو وہ پھر ساتھ چلتا نہیں ہے. کیونکہ سب سے بڑی چیز تو آپ کا اخلاق ہے. اخلاق آپ کا یہ ہو کہ آپ سلام کا جواب نہ دیں یا کوئی آئے اس کو بیٹھنے کا. تو اسی کے مقابلے میں پریس کو بھی آپ دیکھیں کہ ساری کمیاں ہونے کے باوجود، ڈیفیشنسیوں کے باوجود، لیک آف فیسلٹیز بھی ہے، لیک آف پرسنل بھی ہے، چیلنجز ہیں، تھریٹس ہیں، دھمکیاں ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کا یہی ساتھ ہی آپ کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہمارے ساتھی ہیں، بھائی ہیں. یہی ورک فورس جو ہے وہ اس لیول کی رپورٹنگ کر رہی ہے کہ میرا خیال ہے جس طرح ہم دنیا میں 5ویں کی 6ٹھے نمبر پہ پاپولیشن کے حساب سے، تو ہماری میڈیا کی بھی اسی حساب سے اسٹرینتھ ہوگی. یا ہماری جو کہہ لیں پرفارمنس کہہ لیں انٹرنیشنل لیول پہ، تو وہ بھی اس کا کوئی ایک بہت بڑا لیول ہوگا. جب ہم دنیا میں 5ویں نمبر پہ پاپولیشن ہے تو ہماری پریس کی بھی ماشاءاللہ اسی حساب سے کوئی نہ کوئی اسٹینڈنگ ہوگی، ٹاپ 10 میں ہوگی یا ٹاپ 20 میں ہوگی. جہاں 200 ممالک ہیں ٹاپ 10 یا ٹاپ 20 میں آتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی عزت کی بات ہے. لیکن ہمیں ہمیشہ ہماری عادت ہے کہ ہم ڈارک سائڈ کو دیکھتے ہیں. اس کی اس طرف اگر روشنی ہے تو ہمیں کم نظر آتی ہے، جس طرف ڈارکنیس ہے تو ہمیں وہ زیادہ نظر آ جاتی ہے. تو ہم اپنے دیکھنے کا اینگل ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ چینج ہو. آپ بھی چینج کرنے کی کوشش کیجئے کہ برائی کو جس طرح وہ ایک
پرانا سا ہے، گھسا پیٹا ہی ہے، لیکن اس میں ابھی بھی کچھ جان ہے کہ جو نفرت ہے وہ مجرم سے نہیں ہونی چاہیے، جرم سے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایکٹ برا ہے. کوئی بندہ اگر اس سے توبہ طائب ہو جائے تو اس کو مذہب میں بھی اجازت ہے اور قانون میں بھی ہے، اخلاق میں بھی ہے، رواج میں بھی ہے. اس کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے، آپ سارے لوگوں کو مار تو نہیں سکتے جو گناہ گار ہیں، ان کو اتنی سزا ملے گی جتنا ان کا گناہ یا جرم ہے. تو وی کینٹ پلے گاڈ. وہ تو اس کا خدا پاک جو اس کو بھی کتنا دے رہا ہے، کتنی زندگی ہے کسی کی. آپ کسی کو نہ مار سکتے ہیں نہ ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے، ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے. آپ کو بھی اگر دیکھا جائے ایک لفظ میں اگر کہیں تو اصلاح معاشرہ ہے آپ کا جو فرض ہے، اور وہی ہمارا بھی ہے. تو صرف یونیفارم کا کہہ لیں یا نام کا فرض کہہ لیں، کام وہی ہے. یعنی کہ آپ ایک قسم کی پولیسنگ کر رہے ہیں. پولیسنگ کیا ہوتی ہے؟ واچ اینڈ وارڈ ہے نا، کہ آپ نے نظر رکھنی. تو آپ نظر رکھ رہے ہیں نا. وہ کون سا ایک ہے میڈیا جس کے ہے کہ ہر خبر پہ نظر؟ کس کا ہے آپ میں سے؟ نہیں نہیں، کسی کا ایک ہے سلوگن ایکسپریس کا ہے نا، تو وہ لکھتے ہیں نا کہ ہر خبر پہ نظر نا. تو آپ بھی نظر رکھ رہے ہیں اور ہماری بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہر حرکت پہ نظر. ہم بھی نظر رکھنے کے پابند ہیں اور آپ بھی سارے نظر باز ہیں. تو بس جب ساروں کا کام ہے کیا، تو آئیے گلے ملے اور اکٹھے ہاتھوں میں ہاتھ دیں. یہی ہمارا پیغام ہے. بڑی مہربانی آپ نے بلائے گا، پھر بہت بہت شکریہ سر. بتایا وہ مددگار والی ہم نے اسکیم چلائی ہے، جسے آپ کا ایک ویژن تھا کہ جب بعض اوقات لوگ یونیفارم میں آتے ہوتے ہیں، پبلک آتی ہے تو یونیفارم والے سے گھبرا رہے ہوتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ایسے سپاہی ہوں ہر تھانے میں جو کوئی بندہ ہے تو اس کو گائیڈ کرے. کسی کو اگر اپلیکیشن لکھنا یا کمپلین لکھنا نہیں آتی ہے، اس کو طریقہ نہیں آتا کہ میں کیسے اپنے جرم کے بارے میں رپورٹنگ کرواؤں، تو اس کو گائیڈ کریں، ہیلپ کریں. اس میں کیمرہ بھی ہے. تو اس کے باوجود اگر لوگوں کے مسائل حل نہ ہوں، مطلب اب کیا کیا جائے؟ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیسے، مطلب اپنے لوگوں کا کیسے چینج کیا جائے؟ یہی کوششیں ساری چل رہی ہیں. آپ سے بھی تعاون کی درخواست ہے. اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ جس طرح یہ میں پولیس کے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ نہ سوچا کریں کہ یہ صحافی جیسے کہتے ہیں نا کہ جی وہ پریس والے ہیں، تو پریس کو انڈیا کا پریس تو نہیں ہے، میرا ہی پریس ہے نا. ایک بھائی پولیس میں ہوتا ہے، ایک بھائی پریس میں ہوتا ہے، ایک بھائی فوج میں ہے. فوج بھی آپ کی ہے، پولیس بھی آپ کی ہے، حکومت بھی آپ کی ہے، ناظم بھی آپ کا ہے. صحافی بھی اسی فیملی میں سے کہیں سے ایک بندہ صحافی بن جاتا ہے نا. جس طرح ایک بندہ کسی فیملی میں سے پولیس میں آ گیا تو اسی فیملی کا ایک اور بندہ کسی اور ادارے میں مثلاً صحافی بن گیا تو اپنی پولیس ہے. پولیس بھی اپنی ہے تو پریس بھی اپنی ہے. تو اگر آپ ان کو بتا دیں گے تو ان کا کام آسان ہے، آپ کا بھی آسان ہوگا. ورنہ وہ اندازے سے کوئی چیز لکھ دے گا، کل کو آپ کی بےزتی ہوگی، آپ چارج شیٹ ہوں گے، یا غلط بیانی آپ کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا. وہ کیسے لکھ دے کچھ نہیں ہو؟ ٹی وی پہ کوئی اور چینل چلا رہا ہے، تصویریں بھی آ رہی ہیں، وہ آپ کہتے نہیں ہیں. تو ان کو آپ کیوں بلاک کرتے ہیں؟ جب آپ بلاک کریں گے تو کنفیوژن پیدا ہوگی. تو اسی طریقے سے آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ پولیس کو جب دیکھیں، پولیس کی غلطی دیکھیں، پولیس میں اصلاح کی جہاں آپ کو گنجائش نظر آئے، تو آپ ضرور اس چیز کو نمایاں کریں، اپنی تحریر میں بھی کریں. آپ اپنی جو بھی رائٹ اپ ہو، تجزیہ ہو، اس میں آپ چیزوں کو شامل کریں، پیش بھی کریں. لیکن اس میں یہ نہ فیل ہو، یہ ہماری طرف سے بھی ہے، آپ کی طرف سے بھی ہے، کیونکہ ہم اور آپ کو علیحدہ ہے نہیں. ایک ہی ہماری قوم ہے، ایک ہی ہماری زبان ہے، ایک ہی ملک ہے. یہ فیل نہ ہو کہ جس طرح مطلب ونڈکٹیو ہو کہ نہ ہو کہ اگر غلطی ہیں تو غلطیوں کے پیچھے مطلب پھر اس کا اگر انالیسس کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے فار اینڈ اگینسٹ دونوں آرگومنٹ جمع کریں. کیونکہ آپ کا جو تجزیہ ہے وہ فل آف آرگومنٹس ہونا چاہیے، نہ کہ فل آف ایکوزیشن. کیونکہ یہ کہنا بہت آسان ہے صحافیوں کے بارے میں، بس میں کہوں کوئی بھی بندہ اٹھ کے کہے کہ صحافیوں میں 1 2 3 4 یہ خامیاں ہیں. آپ یہ بتائیے کہ کون سا ادارہ ہے جو خامیوں سے پاک ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چیزیں جو ہے نا اسٹریم لائن نہیں ہیں. اب اسی چیز کو دیکھ لیں نا، میں بورڈ پہ دیکھ رہا تھا کہ بورڈ 2 بنے ہوئے ہیں، پریس کلب 1 ہے، وہ 96 سے چل رہا ہے. اب سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یعنی کہ ایک ہی جگہ پہ ہم بیٹھے ہوتے تو ہمارے درمیان اختلاف بھی ہوتا ہے. اچھا پھر آپ کو وسائل کتنے مل رہے ہیں؟ اسی پریس کلب کو کتنے وسائل مل رہے ہیں؟ وہ وسائل کیا کافی ہیں اتنے بڑے ڈسٹرکٹ میں جو صحافی برادری ہے؟ پھر صحافیوں کی ویلفیئر کتنی ہو رہی ہے؟ صحافی خدا نخواستہ بیمار ہو جاتا ہے، صحافی خدا نخواستہ معذور ہو جاتا ہے ڈیورنگ ڈیوٹی، خدا نخواستہ شہید ہو جاتا ہے، اس کے بچوں کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ جب بھی بندہ ڈیوٹی کر رہا ہے، یہاں گیا یورپ میں اور امریکہ میں بھی لوگ ڈیوٹی کرتے ہوئے فوت ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ ہر چیز کی انشورنس ہے، ہر چیز کی ایک سوشل سیکیورٹی ہے. تو اگر صحافی کو آپ وہ ساری چیزیں نہیں دے رہے، کچھ بھی نہیں دے رہے، صرف آپ نے اس کو پین اور کیمرہ اور پیڈ پکڑوا دیا ہے، اور آپ اسے یہ توقع کریں کہ وہ جیسے خلفائے راشدین کے زمانے کے لوگ تھے اسی طرح وہ ہو، اور کسی سے فیور بھی نہ مانگے، کسی کی ہیلپ بھی نہ مانگے، تو کیسے چلے گا؟
کیونکہ صرف باتوں سے تو آپ سسٹم نہیں چلا سکتے. لوگوں کو اپنا گھر بھی چلانا ہے, لوگوں نے دفتر بھی چلانا ہے, لوگوں نے اپنا جو کام ہے, جو اس کی ڈیوٹی ہے, اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے, وہ بھی اس کا اپنا جو میڈیا ہاؤس ہے وہ پوری نہیں کرا. اور جو ریاست کی جہاں ذمہ داری ہے وہ بھی جب جو سرکاری محکمے ہیں ان میں ہم پورا نہیں کر سکتے, تو پھر جو ادارے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی سرکاری ادارے نہیں ہیں, جیسے کہ پریس کلب ہے, پریس کلب تو ٹھیک ہے رجسٹرڈ تو ہوگا, لیکن آپ لوگ تو سرکاری ملازم نہیں ہیں نا, آپ تو پرائیویٹ میں آتے ہیں, یا آپ کا انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے تحت کوئی آپ کا ایک ہوگا ایس او پی ہوگا, اس کے مطابق آپ چل رہے ہیں, لیکن آپ کے اپنے مسائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اسی طرح جب پولیس کو آپ دیکھتے ہیں اس میں آپ کو خامیاں نظر آتی ہیں. ایک آپ مجھے 4 بتائیں, میں آپ کو 40 بتا سکتا ہوں پولیس کی خامیاں. لیکن یہ بھی دیکھیں نا کہ اسی پولیس میں اتنی خامیوں کے ساتھ ہوتے ہوئے کوئی نہ کوئی سکسیس سٹوری بھی آپ کے سامنے آ جاتی. جیسے وہ 27 لاکھ روپے اسنیچ ہوئے تھے, وہ آپ ساتھیوں کے ساتھ ہم نے ملاقات بھی کی تھی کہ انہوں نے 24 گھنٹوں میں بندے ٹریس کر لیے اور 36 گھنٹوں میں کراچی سے بھی بندہ لے کے آ گئے. اب آپ اگر یہ والی سٹوری اپنے دوستوں کو یورپ میں بھیجیں تو نہیں مانیں گے کہ آپ ایس پی انویسٹیگیشن کا بجٹ چیک کر لیں کہ کراچی بندہ بھی بھیجا, وہاں ٹریس بھی کروایا, اور وہاں سے ملزم کو اٹھا کے بھی لے آئے, اور 27 لاکھ میں سے 26 لاکھ اور 50,000 اور پتہ نہیں کتنے پیسے برآمد کر لیے. صرف چند ہزار روپے ہیں جو انہوں نے خرچ کر لیے تھے, تو ظاہر ہے وہ جو خرچ ہو گئے وہ تو نہیں ملتے. تو اتنی 90% یا 95% ریکوری 24 اور 36 گھنٹوں میں. اس طرح کے کیس بھی اسی کمزور کہہ لیں, کرپٹ کہہ لیں, نااہل کہہ لیں, غیر تربیت یافتہ